بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دنیا کے ظلم و ستم کا شکار ہے، جیسے سب کچھ اس کے خلاف ہو رہا ہے، جیسے قسمت نے اسے دھوکہ دے دیا ہو۔ مگر سوال یہ ہے، کیا واقعی ہم حالات کے غلام ہیں یا ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بے بس بننے کی اجازت دے دی ہے؟ اکثر ہم اپنی ناکامیوں، مسائل اور دکھوں کا الزام دوسروں پر ڈال کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں وقتی سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ سکون صرف دھوکہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا، انہیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ وہ خود کو مظلوم سمجھنا بند کر دیں۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، تبھی زندگی ممکن ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو خود کو وکٹم سمجھنے سے روکنے میں مدد دیں گی۔ پہلی بات یاد رکھیں، رسپانسبلٹی لیں، ذمہ داری ایکسیپٹ کریں۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں آپ کے فیصلوں اور رویوں کا بھی حصہ ہے۔ دوسروں کو الزام دینا بند کر دیں اور خود پر کام کرنا شروع کر دیں۔ سیلف انویسٹمنٹ، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، سوچ کو بدلنا شروع کر دیں۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ان جیسے جملوں کو میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں، آپس میں ریپلیس کر دیں۔ اپنی سوچ بدل دی ہے تو پھر اپنی طاقت پر بھی یقین رکھیں۔ جو انسان اپنی طاقت پر یقین رکھتا ہے وہ خود کو کبھی مجبور نہیں سمجھتا۔ ہر مسئلہ اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتا ہے، ایک لیسن ہوتا ہے۔ اگر آپ نے موقع بھی سمجھ لیا تو پھر فیصلہ کرنا سیکھیں۔ مظلوم شخص فیصلہ نہیں کرتا، وہ دوسروں کے فیصلوں کا شکار بنتا ہے۔ اپنی زندگی کے بڑے چھوٹے فیصلے خود کریں، چاہے چھوٹے قدموں سے کیوں نہ شروع کریں۔ اور اپنے فیصلے خود کر لیے تو پھر ماضی کو بھی ٹاٹا بائے بائے کہہ دیں۔ جو ہو چکا وہ سبق ہے، سزا نہیں ہے۔ اگر آپ ماضی کی شکایتوں میں الجھے رہیں گے تو حال اور مستقبل دونوں ضائع ہو جائیں گے۔ اور ہاں، مثبت لوگوں سے کنیکٹ رہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں جو آپ کو حوصلہ دیں، جو خود بھی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور آپ کو بھی سکھاتے ہیں کہ حالات کا سامنا کیسے کیا جائے۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر وہ شخص جو آج کامیاب ہے، اس نے کسی نہ کسی وقت اپنے اوپر ظلم اور ناکامی کا سامنا ضرور کیا ہوتا ہے، مگر انہوں نے خود کو مظلوم نہیں مانا، بلکہ سیکھا، سنبھلا، پھر آگے موو کیا۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ فرق صرف مائنڈ سیٹ کا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی زندگی کے تماشائی بنے رہیں یا پھر اس کے ہیرو بن جائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر خدا رہا استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد محمود کی لوگو والی، ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔